ایک بہت ہی خوبصورت جنگل تھا، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی اور ایک زندگی جیسا سما تھا۔ اسی جنگل میں ایک بہت بڑا شیر بھی رہتا تھا۔ شیر جو ہے اپنے آپ کو بہت طاقتور اور زیادہ ہی اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا تھا اور سب جانوروں سے کہتا میں اس جنگل کا سب سے طاقتور شیر ہوں۔ سب جانور اس سے بہت ڈرتے تھے، لیکن اسی جنگل میں ایک بہت ہی اچھا نرم دل کا چوہا بھی رہتا تھا جو ہر کسی سے بہت ہی پیار اور محبت سے ملتا تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں چلتے چلتے غلطی سے شیر کی دم پر چڑھ گیا۔ شیر سویا ہوا تھا، جیسے ہی اس کو پتہ لگا کہ میری دم پر چوہا چڑھا ہے تو وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ چوہا کو دیکھ کر وہ بہت زور سے دوڑتا ہے اور اس کو غصہ کرتا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم میری دم پہ چڑھ گئے۔ چوہا بہت ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے آپ مجھے معاف کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی، ہو سکتا ہے مستقبل میں آپ کے کسی کام آ جاؤں۔ شیر سن کر ہنستا ہے اور کہتا ہے ایک چھوٹا سا چوہا، تم میرے کس کام آؤ گے، لیکن چلو پھر بھی میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، لیکن آئندہ مجھے نظر مت آنا۔ یہ کہہ کر شیر جو ہے چوہے کو ڈانٹ ٹپٹ کر بیچ دیتا ہے۔ چوہا اس کا شکریہ ادا کر کے چلا جاتا ہے۔ اسی جنگل میں کچھ دن بعد شکاری آ جاتے ہیں اور وہ چپکے سے اپنا جال بچھا دیتے ہیں شیر کو پکڑنے کے لیے۔ شیر کا گزر بھی اسی طرف سے ہوتا ہے اور وہ غلطی سے جال میں پھنس جاتا ہے اور وہ زور زور سے دوڑتا ہے، بچاؤ بچاؤ، کوئی ہے جو مجھے اس جال سے باہر نکالے۔ لیکن آس پاس جانور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈر کے مارے اس کے قریب نہیں آتے کیونکہ ان کو شیر کے غصے سے بھی ڈر لگتا تھا اور سمجھتے تھے ایسا نہ ہو شکاری ہمیں بھی پکڑ لے۔ لیکن اس کا شور سن کر چوہا آتا ہے اور شیر اس کو غصے سے کہتا ہے جاؤ چھوٹے سے ننھے چوہے، تم یہاں کیوں آئے ہو، تم میرا کیا مدد کر سکتے ہو۔ چوہا اس کو کہتا ہے میں آپ کو اس جال سے باہر نکال دوں گا، آپ جو ہے ٹینشن نہیں لیں۔ یہ کہہ کر چوہا جو ہے اپنے تیز دانتوں سے جو ہے جال کو کاٹنے لگ جاتا ہے اور کچھ ہی دیر میں جو ہے جال کٹ جاتا ہے اور شیر باہر آ جاتا ہے۔ شیر کو اپنے گزرے ہوئے رویے پر بہت ہی شرمندگی ہوتی ہے اور وہ چوہے سے معافی بھی مانگتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، واقعی میں کسی کو جو ہے کمتر یا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ سب جانوروں کے ساتھ مل کر رہنے لگا اور کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ کسی کو بھی کمتر یا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔